اور خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگوں کو اسلام کی پہلی دعوت دی تو آپ علیہ السلام قوم صفا پہ تشریف لے گئے تھے اور آپ نے پورے اہل مکہ کو پکارا. جب اہل مکہ جمع ہو گئے تو پھر آپ نے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن حملہ کرنے آ رہا تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا ہاں مانیں گے ہم. تو حدیث تو طویل ہے لیکن مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کو پکارا ہی نہیں پکارا. سنی ہے نا یہ حدیث. تو اب جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تم اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارتے ہو جو نہ نفع دے سکتا نہ ضرر دے سکتا اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ پکارنا شرک ہو گیا، تو معاذ اللہ ان کے اس انٹرپریٹیشن قرآن کی غلط، قرآن کی تحریف کے نتیجے میں خود اللہ نے قرآن میں شرک بیان کیا ذوالقرنین کے واقعے کے اندر، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے وہ بھی معاذ اللہ شرک بیان کیا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث طیبہ میں جو واقعات آتے ہیں تو وہ بھی سارے کے سارے شرک ہو گئے. کیونکہ وہ لوگ عام طور پر جو انبیاء کرام اولیاء کرام جن نے پردہ فرما لیا ان کی قبروں پہ جانے پر ان کو پکارنے پہ کہتے نہیں دیکھو قرآن پکارنے سے منع کیا گیا. ارے پکارنے سے منع کیا گیا تو وہ سب نے پکارا مگر تم لوگ قرآن کا معنی ہی نہیں سمجھے ہو، یہ سمجھ کے جان بوجھ کے اس میں تحریف کرتے ہو. ورنہ پکارنے کا ترجمہ یہاں پہ نہیں ہے، ترجمہ یہاں پہ عبادت کرنا ہے. خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجر اسود بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو آپ نے پکارا کہ حجر اسود تو ایک پتھر ہے، اگر تو نہ کسی کو نقصان دے سکتا نہ کسی کو نفع دے سکتا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی نہیں چومتا. عمر فاروق نے پکارا ہی نہیں پکارا. اب ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق تو شرک ہو گیا. تو پتہ چلا کہ عمر فاروق غلط نہیں ہو سکتے، انبیاء غلط نہیں ہو سکتے، قرآن سراسر ہدایت ہے، جو اس کا غلط مطلب لے رہا وہی گمراہ ہے. تو یہاں پر اور مختلف مقامات پہ تحریف کی جاتی ہے اور عام عوام کو چونکہ اس کا معنی پتہ نہیں ہوتا وہ کہتا نہیں قرآن سے اس نے میرے کو دکھایا. اچھا وہ ترجمہ ان کا اپنا کیا ہوتا اور پھر اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو جو نہ تیرا بھلا کر سکے نہ برا کر سکے. اب یہ عوام بیچاری ہوتی ہے انہیں نہیں قرآن میں لکھا ہوا پکارنے سے منع کیا گیا. کیونکہ میرا ڈائریکٹ تجربہ ہوا بعض لوگوں کے ساتھ، میں نے کہا نہیں ایسی کوئی آیت نہیں. نہیں قسمیں کھاتے نہیں، اللہ کی قسم قرآن میں لکھا ہوا میں نے خود نے دیکھا. اور میں نے کہا بھائی ترجمے میں لکھا ہوگا قرآن میں نہیں لکھا. تو بیچارے بھولے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور وہ جو گمراہ ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. تو تم کسی کی عبادت نہ کرو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں ضرر دے سکتا ہے، کیونکہ نفع اور ضرر دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ضرر دینا چاہے تو ساری دنیا تیری حمایت میں جمع ہو جائے تو تجھے ضرر سے نہیں بچا سکتی. اگر اللہ تعالیٰ تجھے نفع دینا چاہے تو ساری دنیا تیری مخالفت پہ جمع ہو جائے اس نفع کو نہیں روک سکتی. تو اپنی امیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم رکھی جائے اس کے پیارے بندوں کے وسیلے سے. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر اگر ایسا کرے تو اس وقت تو ظالموں سے ہوگا. تو یہ ہم سے خطاب ہے کہ اگر تو کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے جو نہ نفع کے مالک ہے نہ ضرر کے مالک ہے، کیونکہ یہ طے شدہ کہ نفع ضرر کے مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کے علاوہ آپ کسی کی بھی عبادت کرنے لگ جائے اپنے ذوق میں سمجھے کہ یہ نفع ضرر دینے والا وہ غلط ہے، غلطی پہ ہے، تو اللہ فرماتا کہ تو ظالمین میں سے ہو جائے گا، یعنی مشرکوں میں سے ہو جائے گا. ظالمین اور مشرکین ایک ہی معنوں میں آتا عام طور پہ، کیونکہ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسے مقام پہ رکھ دینا جس مقام کے وہ لائق نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ کی عبادت وہ اللہ تعالیٰ کے لائق ہے. اب تم وہ عبادت بتوں کے لیے کرو کسی اور کے لیے کرو تو پھر تم نے ظلم کیا، کیونکہ عبادت تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، تم نے غلط مقام پہ کر ڈالی.
تو اس لیے وہ شرک بھی ہو گئی۔